تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔ یہاں ہی نہیں، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی ان کی شاہی۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ شاہ و گدا ہے ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ شاہ و گدا ہے ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں۔ اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں۔ کعبہ کی زینت انہی کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے۔ کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں، دوم ہے ان کی کون و مقام، دوم ہے ان کی کون و مقام۔ باغ خلیل کا وہ گل زیبا، کشت صفی کا نخل تمنا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں استغاثہ شروع کرتا ہے۔ دان کرو دربار ہے باری، دان کرو دربار ہے باری، در پہ کھڑے ہیں سارے بیکاری۔ دان کرو دربار ہے باری، در پہ کھڑے ہیں سارے بیکاری۔ در پہ ہیں حاضر اپنے پرائے، آپ کے دم سے آس لگائے۔ در پہ کھڑے ہیں اپنے پرائے، آپ کے دم سے آس لگائے۔ اور اگلا مصرع بڑا خوبصورت ہے۔ ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، نام لکھے ہیں پدر مادر کے۔ ہم تو پرانے کو نیا رشتہ نہیں، باپ دادا پردادا سے آپ کے غلام ہیں۔ ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، نام لکھے ہیں پدر مادر کے۔ چشم کرم ذرا ادھر ہو، سال کے خستہ پر بھی نظر ہو۔ چشم کرم ذرا ادھر ہو، سال کے خستہ پر بھی نظر ہو۔ اور جب نظر ہوتی ہے نا تو پھر حال یہ ہوتا ہے، بندہ ادنا ہوتا ہے لیکن اس کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن اس کا شمار کس حالت میں ہوتا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے تو ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بنا دیے جاتے ہیں۔ جب نظر پڑتی ہے تو جناب عمر گویا تلوار لے کر آئے تھے لیکن جب نظر پڑی تو فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان بن عفان آتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے تو ذوالنورین کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا عالم ہے کہ علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب ہوں، جب نظر مصطفیٰ کی پڑے نظر علی کی کھلے، نظر مصطفیٰ کی پڑے اور ادھر سے نظر علی کی کھلے تو حال پھر چشم کرم کا یہ ہوتا ہے کہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب۔ جب نظر پڑتی ہے کوئی عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، کوئی بدر والوں میں آ جاتا ہے، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ والوں میں آ جاتا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے تو کوئی کربلا کے 72 جانثاروں میں یزیدی لشکر سے نکل کر آئے تو ہر حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اب یہ نظر پڑی ہے، قسمت کے سکندر بنے ہیں، قسمت نے یاوری کی ہے کہ مجھے اور آپ کو ذکر رسول میں لا کر بٹھا دیا۔ ہم دنیا داری کے خواستگار ہوئے تھے، دنیا داری میں پھر رہے تھے، لیکن جب حضور کی چشم عنایت پڑی تو فرمایا اس کو بھی توفیق دے دی جائے، اس کو بھی توفیق دے دی جائے، اس کو بھی توفیق دے دی جائے۔ وہ بندے کوشش سے نہیں آتے، جب توفیق ملتی ہے تو کشاں کشاں چلتے آتے ہیں۔ اور جب توفیق مل جاتی ہے تو سرکار فرماتے میرے غلاموں جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ چر کے گزرا کرو۔ جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ چر کے گزرا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مازاد کے کاجل والے کریم آقا یہ جنت کے باغات کیا ہیں اور وہاں سے چرنا کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل ذکر کی محفل جنت کے باغات ہیں۔
جہاں بھی ذکر کی محفل شروع ہو جائے یہ جنت کے باغات ہیں، یا رسول اللہ وہاں سے چڑھنا کیا ہے؟ فرمایا اس میں چند گھڑیاں بیٹھ کر تم بھی اللہ کا ذکر کیا، چند گھڑیاں بیٹھ کر تم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب میں نے قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی، خالق لم یزل نے فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب بعض لوگوں نے اس پر عقیدہ بنا لیا، اس پر عقیدہ بنا لیا۔ قرآن کی آیتیں تین طرح کی ہیں، اہل علم کے لیے یہ بات ہے، پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کتنی قسم ہے؟ تین قسم کی ہے۔ ایک قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ، جن کا مفہوم، جن کی معرفت اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ دوسرا متشابہات ہے، آیات متشابہات، جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں۔ گفتگو بڑی میں سمجھنے والی کر رہا ہوں، تقریر نہیں سنا رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ آیات متشابہات ہیں، جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں، اور جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں۔ اب جو ترجمہ ہے مقصود خدا نہیں، جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں، تو بات مکمل نہیں، بات مکمل نہیں۔ اب اس پر بھی عقیدہ نہیں بن سکتا، اس پر بھی عقیدہ نہیں بن سکتا۔ بھئی بندہ سوچی پہ آ رہے، نماز پڑھا کہ نہ پڑھا، پڑھا کہ نہ پڑھا، پڑھا کہ نہ پڑھا، تو پڑھی جائے گی۔ بھئی باوضو ہوں گے، قبلہ رو ہوں گے، نیت کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو نماز ہوگی۔ اب یہ ہیں آیات متشابہات، ان پر عقیدہ نہیں بن سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہی مقصود خدا ہے، اور جو مقصود خدا ہے وہی ترجمہ ہے، انہیں کہا جاتا ہے آیات محکمات۔ اب جب عقیدہ بنے گا تو محکم پر بنے گا۔ بھئی محکم یقینی کے ساتھ دعا نہ مانگے تو قبول نہیں ہوتی، تو عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب ان تینوں کی تھوڑی سی اور مثال پیش کر کے میں گفتگو کو سادہ کرنا چاہوں گا۔ اب جبرائیل امین حاضر ہوئے، الف لام میم، لکھنؤ، سہارنپور، بریلی کے سارے ترجمے میں نے پڑھ لیے، ان میں یہی لکھا تھا واللہ عالم و رسول، اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا۔ لیکن جب جبرائیل امین آئے تو بعض لوگوں کی خام خیالی میں آج تک یہ عقیدہ موجود ہے کہ جبرائیل امین حضور کو سکھانے کے لیے آتے تھے۔ اب جب جبرائیل نے کہا الف، سرکار نے فرمایا فہمتو، جبرائیل نے کہا لام، سرکار نے فرمایا فہمتو، جبرائیل نے کہا میم، سرکار نے فرمایا فہمتو۔ جبرائیل امین نوریوں کا سردار جو کلام لے کر آیا ہے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھا، ما فہمتو۔